اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 189 سے، اور پارہ نمبر 2 ہے سیقول السفہاء۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج۔ یہاں سے لے کر کے یہاں تک میں جو ایک سوال ہے اور اس کا جواب ہے کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کرنے لگے نئے چاند کے بارے میں، کہ شروع میں جب مہینے کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، چاند کی جو تاریخ ہے تو پتلا سا چاند ہوتا ہے، پھر تھوڑا بڑا، پھر تھوڑا بڑا، اس طرح اس کی مختلف حالتیں صورتیں ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں وہ پوچھنے لگے۔ یسألونک، سوال کرتے ہیں لوگ آپ سے، عن الاہلہ، چاند کی مختلف صورتوں کے بارے میں۔ اہلہ اسی سے ہلال ہے، ہم کہتے ہیں ہلال یعنی چاند، اہلہ سے ہے، چاند کی جو مختلف حالتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ تو جواب میں فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ہی وہ مواقیت اوقات مقررہ ہیں، للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے، یعنی چاند کی ان مختلف حالتوں سے حکمت یہ ہے کہ تم اپنی تاریخوں کا پتہ لگاؤ۔ کوئی عورت عدت میں بیٹھی ہے تو وہ چاند کے تاریخ سے 4 مہینے 10 دن مکمل کرے، اور اسی طریقے سے کسی کا کوئی معاملہ ہے وہ حساب کر لے تاریخ دیکھ کر کے، اور اسی طریقے سے حج کا جو مہینہ آئے گا وہ بھی تمہیں چاند سے پتہ چلے گا، رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا وہ بھی چاند سے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ، یہ تمام جو باتیں ہیں اسلام سے تعلق رکھتی ہیں ان تمام کا تعلق کس سے ہے؟ چاند سے ہے۔ تو یہ اس کی مختلف حالتیں تمہیں مقررہ اوقات بتلاتی ہیں لوگوں کو، اور خاص طور پر حج کے متعلق بتاتی ہیں۔ تو یہاں جب جواب میں فرمایا کہ یہ چاند کی مختلف حالتیں لوگوں کے لیے اوقات مقررہ ہیں اور حج کے وقت بتانے کے لیے ہیں، تو آگے حج کے متعلق کچھ باتیں چلیں گی اور مختصر بیچ درمیان میں بات آئے گی۔ یہاں ایک رسم کے متعلق ذکر ہے۔ زمانہ جاہلیت میں رسم ہوتی تھی کہ جب کوئی احرام باندھ لیتا تھا حج کا، کیونکہ حج تو چل رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے، لیکن جہالت آ گئی تھی، غلط طریقے سے حج کرتے تھے، لیکن حج ہوتا تھا ہر سال۔ تو جو احرام باندھ لیتا تھا، احرام باندھنے کے بعد اس کو اپنے گھر جانے کی ضرورت پڑتی تھی، تو پھر وہ گھر کے سامنے سے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ پیچھے سے اگر دیوار ہوتی دیوار پھلانگ کر آتے، نہیں تو پھر وہاں سے توڑ کر کے پچھلی سائڈ سے گھر میں داخل ہوتے، اور اس کو اللہ کا حکم سمجھتے تھے کہ اس میں اللہ کا حکم ہے اور اسی طرح کرنا ہے۔ احرام کی حالت میں ہم گھر کے سامنے سے داخل نہیں ہوں گے، یہ منع ہے، پیچھے سے داخل ہوں گے۔ تو اس کے بارے میں یہ جو ایک غلط سوچ، غلط رسم تھی، اللہ نے اس کی تردید فرمائی۔ اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، وَلَيْسَ اور نہیں ہے، البر نیکی، بِأَن یہ کہ، تَأْتُو تم آؤ، البیوت گھروں میں، من ظہورہا ان کے پچھواڑوں سے، پشت سے، پیچھے کی سائڈ سے تم گھروں میں آؤ، یہ نیکی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ وَلَكِنْ اور لیکن، البر نیکی ہے، منی یعنی جو شخص اتقا ڈرے، من اتقا جو بچا رہے گناہوں سے، حرام سے بچا رہے، اللہ سے ڈرتا رہے، وہ نیکی ہے۔ یعنی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو اختیار کرتا ہے، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اس سے بچتا ہے۔ تو یہ گھروں میں پیچھے سے آنا کوئی اللہ نے حرام نہیں کیا، تم اپنی طرف سے کرتے ہو، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی وہ ہے کہ اللہ جس طرح فرمائے اسی طرح کرنے میں تقویٰ ہے، اور اصل نیکی یہ ہے
تو اس لیے اس رسم کو اللہ نے رد کیا ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، وَأْتُوا اور تم سب آؤ، البیوت گھروں میں، من ابوابها اس کے دروازوں سے، احرام کی حالت میں ہو یا احرام نہیں ہو، اس کے دونوں صورتوں میں آپ نے گھر کے سامنے سے آنا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ، عذاب سے چھوٹ جاؤ، کامیابی حاصل کر لو۔ آیت نمبر 189 یہ مکمل ہوئی، جس میں یہ چاند کی تاریخ کا ذکر تھا، چاند کی مختلف حالتوں کا، اور ایک خاص رسم جو تھی زمانہ جاہلیت کی، اس کو رد کیا گیا۔ اب ہے آیت نمبر 190۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ یہاں اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ جب مسلمان صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے، تو اس کے بعد آپ جانتے ہیں 6 ہجری میں، ہجرت کے 6 سال میں صلح حدیبیہ یعنی معاہدہ ہوا۔ وہ اس طرح کے مسلمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عمرہ کی نیت سے آئے مکہ کی طرف، تو مکہ میں اس وقت مشرکین کا قبضہ تھا اور ان کی حکومت تھی، تو انہوں نے روک لیا، عمرہ کرنے نہیں دیا، اور 6 ہجری میں مکہ کے باہر ہی صلح حدیبیہ ہوئی، اور یہ صلح ہوئی کہ اگلے سال آپ نے آنا ہے عمرے کے لیے، اس سال آپ کو آنے نہیں دیں گے۔ تو اس طرح وہ صلح ہوئی اور بغیر عمرے کے صحابہ کرام اور ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آئے ہیں۔ اب اگلا سال جب ہوا تو سال مکمل ہونے کے بعد صحابہ کرام کچھ تو اس سال شہید ہو گئے، تو جو تھے باقی بچے ہوئے، اور کچھ نئے لوگ وہ آئے ہیں عمرہ کے لیے، کیونکہ معاہدہ ہوا تھا اگلے سال عمرہ کریں گے، جو پچھلا سال ہمارا رہ گیا تھا۔ تو اس عمرے کے لیے آتے ہوئے صحابہ کرام کو دل میں یہ تھا کہ یہ مشرکین ہو سکتا ہے یہ ہمارا عہد توڑ دیں، معاہدہ ہوا تھا عمرے کا لیکن یہ ابھی بھی نہیں کرنے دیں گے، تو معاہدہ اگر توڑ دیں تو ان سے ہم کیسے لڑیں؟ کیونکہ 4 مہینے حرمت والے تھے جس میں لڑائی کرنا منع تھی، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یعنی یہی چل رہا ہے، ابھی ذی القعدہ چل رہا ہے، اس کے بعد ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ والا مہینہ آئے گا، اس کے بعد محرم الحرام، یہ 3 مہینے حرمت والے ہیں، اور ایک اور مہینہ رجب کا جو شعبان سے پہلے ہوتا ہے وہ، تو 4 مہینے، تو وہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا، تو وہ صحابہ کرام جو ہے سوچنے لگے اگر انہوں نے عہد توڑ دیا معاہدہ مشرکین نے، اور پھر ہم کیسے لڑیں گے؟ یہ تو حرمت والا مہینہ ہے، اس میں لڑائی منع ہے، حرام ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے آیت نازل فرمائی، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، وَقَاتِلُوا اور لڑو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، الذین ان لوگوں سے، یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا اور تم زیادتی مت کرو، ان اللہ بے شک اللہ، لا نہیں، یحب پسند کرتا، معتدین زیادتی کرنے والوں کو۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ جو صحابہ کا خیال ہے کہ مشرکین عہد توڑ دیں گے، تو اگر ایسا ہے اور وہ عہد توڑتے ہیں اور لڑائی شروع کرتے ہیں تو ان کی طرف سے ابتدا ہو تو تم پھر لڑ سکتے ہو، پھر حرمت والے مہینے کی وجہ سے تم گناہگار نہیں ہوں گے۔ یہی آگے سلسلہ چل رہا ہے، آیت نمبر 91 دیکھیں، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، وَاقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو ان کو، حیث جہاں بھی، ثقفتموہم تم ان کو پاؤ، یعنی وہ لڑائی میں ابتدا کرتے ہیں، پھر جب لڑائی ہوتی ہے تو جہاں بھی ان کو پاؤ تو تم قتل کرو، وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکالو ان کو، من حیث جہاں سے، اخرجوکم تم کو نکالا، یعنی اللہ نے فرمایا لڑائی کرو اگر تم میں ہمت ہے، جس طرح تم کو مکے سے نکالا، اور آپ سب جانتے ہیں کس طرح صحابہ کرام پر ظلم ہوا، سب صحابہ کرام اپنا گھر بار، کھیتی باڑی اور جو کاروبار تھا سب چھوڑ گئے، صرف مدینہ ہجرت کر گئے خالی ہاتھ، اپنا وطن جس میں وہ پیدا ہوئے، تو اللہ نے اجازت دی تم لڑ سکتے ہو، اور اگر تم ہمت ہے تم لڑو ان سے، اور اس طرح کہ نکال دو ان کو مکہ سے، جس طرح انہوں نے تم کو مکہ سے نکالا تھا، ابھی مشرکین کی حکومت مکہ میں بیت اللہ میں،
تم ہمت کرو، لڑائی کرو اور ان کو مکہ سے نکال دو، تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ یہ اس وقت ہے جب ابھی تم عمرے کے لیے جا رہے ہو اور وہ لڑائی میں ابتدا کرتے ہیں تو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، نکال دو ان کو جہاں سے تم کو نکالا۔ یہاں قتال کا حکم ہے۔ اب کوئی شخص سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح قتل کا حکم دے رہے ہیں ایک انسان کو، تو اللہ نے فرمایا والفتنہ، یہ جو فتنہ کر رہے ہیں مشرکین، ایک عہد توڑنا، اللہ کے گھر میں جانے سے روکنا، مسلمانوں پر ظلم کرنا اور لوگوں کو اسلام سے دور رکھنا، جو مسلمان ہو جائے اس کو تکلیفیں دے کے، اذیت دے کے دوبارہ کفر کی طرف لے جانا، تو یہ بڑا فتنہ ہے۔ اشد من القتل، یہ زیادہ سخت ہے قتل سے، کہ اللہ جب قتال کا حکم دے رہے ہیں قتل کا، تو یہ تمہیں بڑی چیز معلوم ہو رہی ہے، لیکن وہ قتل کا حکم جو سبب کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ سبب بڑا ہے۔ یہ دنیا میں فساد برپا کرنے کی وجہ سے ہے، جو ابتدا کر رہے ہیں مسلمانوں کو مارنے کی، ابتدا کر رہے ہیں اسلام کو ختم کرنے کی، ابتدا کر رہے ہیں ظلم کرنے کی، تو یہ بڑا فتنہ ہے۔ یہ فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اس لیے قتل میں گھبرانا نہیں ہے، تم ان سے لڑو۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ۔ اس آیت میں فرمایا کہ جس طرح صحابہ کرام کو خیال تھا کہ حرمت کے مہینے میں لڑائی، تو اللہ نے اجازت دی اگر وہ ابتدا کر لیں تو، اور اسی طریقے سے حرم میں آپ جانتے ہیں کسی کو قتل کرنا، کسی انسان کو، کسی پرندے کو جائز نہیں ہے، تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ حرم میں مکہ میں تم سے لڑتے ہیں مشرکین، تو تم بھی ان سے لڑ سکتے ہو۔ اور اسی طریقے سے اس وقت بھی حرم محترم جگہ ہے، لیکن کوئی شخص کسی کو قتل کر رہا ہو تو وہ اپنے دفاع میں، اپنے بچاؤ کے لیے سامنے والے کو حملہ کر سکتا ہے اس پر، اور اس حملے میں وہ قتل ہو جائے تو کوئی بات نہیں، یہ گناہ گار نہیں ہوگا کیونکہ سامنے والے نے ابتدا کی ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور نہ لڑو ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یقاتلوکم، یہاں تک کہ وہ قتل کریں تم سے قتال کریں، لڑائی کریں، فیہ، اس میں، اگر وہ قتال کرتے ہیں تو تم ان سے لڑ سکتے ہو۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر قاتلوکم، وہ لڑیں تم سے، فَاقْتُلُوهُمْ، تو لڑو تم ان سے، یعنی قتل کرو ان کو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح سزا ہے کافروں کی، کافر جو نہ ماننے والے ہیں ان کی سزا یہی ہے، اسی طرح ہے کہ وہ ابتدا کریں گے قتل کی تو پھر مسلمانوں کو بھی اجازت ہے ان سے لڑائی کی۔ آیت نمبر 191 مکمل ہوئی، آگے بھی اسی کا لڑائی کا ذکر ہے، تو وہ رکوع انشاءاللہ کل کے سبق میں مکمل کریں گے۔ آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعا میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔